بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 12 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما خلیفہ میاں حضور صاحبزادہ میاں حضور ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، اور حضرت سے روزانہ ہم سوالات کرنے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت اس کا کما حق ہو کیا ہی احسن انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور روزانہ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک پر جتنی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، جتنا ممکن ہے میں سوالات کرتا ہوں اور الحمدللہ حضرت اس کا جب تک جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ آج بھی میں ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ مزمل کے اعمال کے بارے میں، سورہ مزمل کی روحانیت کے بارے میں، اس سورہ مبارکہ کے فضائل کیا ہیں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ اس پر کن کن بزرگوں نے کتنی ریاضت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی برکتوں والی ہے کہ اللہ اکبر سلطان العارفین حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل کی دعوت نہیں دی اس نے سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی روحانیت اور اتنی برکت ہے کہ اگر کسی قبر پر ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے اور قبر والوں کو ایصال کر دیا جائے تو 300 سال تک وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اور حضرت ہی فرماتے ہیں کہ جو سورہ مزمل کا پڑھنے والا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرماتا ہے۔ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 170 جنگیں سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی ہیں اور درہ خیبر کو بھی سورہ مزمل کی روحانیت سے اکھاڑ ڈالا۔ یہ وہ برکتیں اور یہ وہ طاقت ہے جو سورہ مزمل کی ہے، جو ہم بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں۔ آج اس کے مزید راز جاننے کی کوشش کریں گے اور حضرت سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت نے اس پر کتنی ریاضت کی ہے، اس کے کیا کیا اعمال ہیں، اس کے کیا کیا برکتیں ہیں اور اس کی روحانیت کیا ہے، اور اس پر ہم ریاضت کیسے کر سکتے ہیں، اس سے ہم فیض کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے اتنی ساری باتیں جو ہم نے بزرگوں کی سنی ہیں وہ ہم فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے، تو پہلے حضرت سے سلام کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دعا کریں کہ طبیعت ٹھیک رہے۔ حضور سورہ مزمل شریف کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ سورہ مزمل شریف کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس میں راز کیا ہے۔ آپ اکثر میم کا ذکر کرتے ہیں اور میم کے اعمال تعلیم کرتے ہیں جو آپ نے عوام میں تو آج تک بیان نہیں کیے شاید۔ جی ایسے ہی۔ تو جو ہم آپ کی زبان سے تنہائی میں سنتے ہیں آج وہ عوام کے سامنے آپ بیان کریں گے کہ سورہ مزمل کے میم کے جو راز ہیں وہ ارشاد فرمائیے، اس کی روحانیت، اس کے طریقہ کار کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں
پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص ٹرانسمیشن ہماری جو سورہ مزمل شریف پر ہے، اور سورہ مزمل شریف میں چھپے ہوئے میم کے وہ راز جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور سورہ مزمل شریف میں جو 48 میم ہیں ان سے کام لینے کے طریقہ کار اور ان کے اعمال، اور جو ہمارے خانوادے میں رائج ہیں اس کے طریقہ کار آج میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں سورہ مزمل شریف کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یوں تو آپ نے فضائل بہت سنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اگر میں اس کی ابتدا کرتا ہوں تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مزمل شریف لے کر روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ سورت سبز نور سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ سورت تھی جو واحد تھی جو سبز نور سے لکھی ہوئی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر روئے زمین پر نازل ہوئے، اور جب آپ جبرائیل علیہ السلام آئے تو چاروں فرشتے اس زمین پر نازل ہوئے، اور وہ فرشتے جو آج سے پہلے کبھی اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے وہ اس سورت کی برکت میں اس سورت کے ساتھ شامل ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے جنت کے وہ دروازوں کو کھول دیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ سورت نازل کی ہے جو آج سے پہلے اگر کسی امت پہ نازل کر دی جاتی تو کوئی بھی عاصی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کی برکت کی یہ کہ اس کو صرف ایک مرتبہ ہی اگر پڑھ لیا جائے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ہر شخص نے، ہر مسلمان نے اپنی زندگی میں سورہ مزمل شریف ایک بار ضرور پڑھی ہوگی، اور وہ ایک بار جو پڑھی ہوگی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہی سورت جو ایک بار اس نے اپنی زندگی میں پڑھی ہوگی وہ اس کی شفاعت کروائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک رب کا کلام ہے اور حق الہی کی طرف سے ہے، اور جو 114 صورتیں تمام کی تمام پر نور ہیں، تمام کی تمام ہدایت کے لیے ہیں۔ اور سورہ مزمل شریف ہی کی کیوں اتنی اہمیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک مرکز ہے، اور مرکز مثال کے طور پر کہ جیسے صدر میں موجود ہے، اور ایک شخص اگر نارتھ کراچی سے چلتا ہے تو وہ ایک وقت پہ پہنچتا ہے، کوئی گلشن سے چلتا ہے تو ایک وقت پہ پہنچتا ہے، لیکن کوئی شخص صدر کے قریب رہنے والے نمائش میں رہتا ہے، گارڈن میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے تو وہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ تمام صورتوں کے ذریعے انسان اپنے مرکز پہ پہنچتا ہے، لیکن سورہ مزمل شریف وہ صورت ہے کہ جس کی برکت سے انسان جلد از جلد اس منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے کہ جس شخص نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھی ہوگی وہ بے ایمان موت نہیں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کسی قبر پر ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اور پڑھ کر وہ اس کو اسال کرتا ہے تو 300 سال تک اس قبرستان میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو جو شخص زندگی میں جس نے ایک مرتبہ پڑھی ہوگی تو اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔
کیونکہ یہ سورہ مزمل شریف کے میم کا راز ہے. اور وہ میم کا راز کیا ہے؟ سورہ مزمل شریف کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، تو اس کے اندر ٹوٹل 48 میم بنتے ہیں. اور 48 میم کو اگر ہم 48 کو علم العدد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو 8 اور 4 12 بنتے ہیں. اور 12 کو اگر ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 3 کا عدد. اور جب میم کو دیکھتے ہیں، جب میم کو ہم لکھتے ہیں تو میم 3 حروفوں کا مشتمل ہے، یعنی کہ میم، یا اور میم. جیسے ہم الف پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم الف لکھتے ہیں تو الف، لام اور فے، یہ الف بنتا ہے. اسی طریقے سے میم جب پڑھتے ہیں تو میم پڑھتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو میم یہ اور میم کے ساتھ لکھتے ہیں. تو ان 2 میموں کا کیا راز ہے؟ اور یہی وہ 2 میموں کا راز ہے جو پورے 48 میم کے گرد گردش کرتا ہے. یعنی کہ جو کچھ اس میم میں موجود ہے وہ تمام کے تمام 48 میم کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اس کے میم جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میم جب لکھو تو میم کا سر کھول کر رکھو، کہ اس کا پہلا جو میم ہے وہ ہے مظہر کا، جو مظہر ہے عجائبات کا. اس کا جو پہلا میم ہے وہ رب کی ذات کا ہے، جو مظہر ہے تمام عجائبات کا. اور بیچ میں جو یا کا صیغہ ہے یہ ندا کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد جو میم ہے وہ محمد کا میم ہے. یعنی کہ جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں محمد کی ذات ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود سے کبھی جدا نہیں کیا، کہ جہاں جہاں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور رب جہاں جہاں رب کی ذات موجود ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اپنے سے جدا نہیں کیا. کیونکہ سب سے پہلے جب نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اپنے نور سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا. سبحان تو اللہ. یہی وہ میم کا راز جو ابتدا سے تھا اور انتہا تک رہے گا، کہ جب اس نور کی تخلیق ہوئی، اس میم کی تخلیق ہوئی، اور جب کلو من علیہ فان ہوگا، جب سے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات. وَيَبْقَوْا وَرَبِّكَ فَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ رب ہی کی ذات ہے. تو یہ میم اور یہ میم کہ جب وہ مقام آئے گا کہ جب ہر چیز نے فنا ہونا تو بیچ میں سے یہ نکل جائے گا اور میم میم میں ضم ہو جائے گا. ہر چیز فنا ہو گئی، باقی رہی رب کی ذات، کہ جو جس کا جز ہوتا ہے وہ اسی کل میں جا کے ملتا ہے. اور جو میم سے محبت رکھتا ہے، میم کے راستے میں ہوتا ہے، وہ اس میم کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے. کہ جیسے نبی کی آل، نبی کی آل سے مراد کہ نبی کی اولاد، آل سے مراد کہ نبی کے پیروکار جو نبی سے محبت رکھتے ہیں، جو نبی کی امت ہے. جس طریقے سے مقناطیس کے پرزے بکھرے ہوئے ہیں، مقناطیس کو آپ چورا چورا کر دو، اس کے ذرات کو بکھیر دو، اور پھر ایک بڑا مقناطیس جب سامنے آئے گا تو سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر چپک جاتے ہیں. اسی طریقے سے کہ جب ہر چیز نے فنا ہونا ہے تو یہ پوری کائنات اور وہ جو نبی کی آل ہے وہ اس میم کے ساتھ ضم ہو جائے گی. یہ سورہ مزمل شریف کے میم کا ایک راز ہے. اسی لیے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی، جس نے سورہ مزمل شریف کے اعمال نہیں کرے، جس نے سورہ مزمل شریف کی دعوت نہیں دی، اس نے گویا سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ مزمل شریف کے بغیر تمہاری روحانیت، تمہاری ولایت نامکمل ہے، ناممکن ہے.
کہ یہاں تک ہے کہ جو شخص کو کسی ولایت کے مقام پہ، کسی کے مقام پہ فائز کیا جاتا ہے، کسی مقام اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے، تو وہ سورہ مزمل شریف ضرور پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے سلاسل کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر سیدنا غوث العظم کے بعد اس کے سب سے بڑے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں وہ ہمارے بزرگ شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمت اللہ علیہ، کہ جو ایک کڑی سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنا سلسلہ سرکار غوث پاک سے منسوب کر کے آپ نے چلایا، جبکہ آپ فردوسی تھے، تو آپ نے جب سیدنا غوث العظم سے منسوب کر کے اپنا سلسلہ چلایا اور آپ فخر سے بولتے تھے کہ میں حضور کا مرید ہوں اور خلیفہ ہوں، تو یہ سورہ مزمل شریف کی برکت تھی۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے بعد اس روئے زمین پر سورہ مزمل کے جو سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے وہ ہے قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے خانوادے کے اندر سورہ مزمل شریف ایسے ہے کہ جیسے جسم کے اندر ہماری ریڑھ کی ہڈی، اور سورہ مزمل شریف کی جو اجازت ہمارے پاس سند کے ساتھ آئی ہے، اس کو اگر آپ کو اجازت مل جائے تو گویا آپ کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہوگا۔ سورہ مزمل شریف پڑھنے کی اجازت اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قرآن پاک میں پڑھتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر آپ سورہ مزمل شریف کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ جن بزرگوں نے اپنی ساری زندگی سورہ مزمل شریف پڑھی ہے ان کی برکتیں تمہیں مل جائیں، کہ تم جو 1 سال میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ تم 40 دن میں ہو جاؤ، جو 40 دن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ 1 دن میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورہ مزمل شریف وہ سورت ہے اگر کوئی مفلس سی حالات میں پڑھتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اگر کوئی محتاج پڑھتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے، اگر کوئی قرض دار پڑھتا ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی دشمن کے لیے پڑھتا ہے تو وہ دشمن اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے ظاہری فضائل ہیں، لیکن اب میں بات کرتا ہوں اس کے باطنی فضائل پر۔ اہل سلوک کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ اہل سلاسل کے اندر سورہ مزمل شریف کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے؟ کیوں ہر مریدین کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ سورہ مزمل شریف حفظ کر لو، یاد کر لو، اس کو پڑھا کرو؟ اس لیے جو اہل سلوک ہوتے ہیں کہ جب وہ ابتدان کے اندر سورہ مزمل شریف کی ابتدا کرتے ہیں تو اسی میم کی ضرب انسان کے نفس پر لگتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سب سے سرکش ہمارا نفس ہے، تو جب انسان سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے تو یہی میم کی ضرب اس کو سرکش اس کے اوپر لگتی ہے اور وہ زیر ہوتا ہے۔ جب وہ زیر ہوتا ہے تو اس کا قلب اس کو بیدار کرتا ہے، اور جب قلب بیدار ہوتا ہے تو قلب کی جو صورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ابتدان کے اندر اس میم کا جو سر ہے جس کے بارے میں لکھا گیا اس کو کھول کر رکھا جائے تو پھر وہی قلب کے اندر اس میم کی شبیہ ظاہر ہونے شروع ہوتی ہے، کہ جس طرح ایک گناہگار شخص ایک گناہ کرتا ہے اس پہ ڈوٹ لگ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نیک شخص اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کی ابتدا اس میم کے سر سے اس کے قلب میں بیدار ہوتی ہے، اور یہی روحانیت کھل کر پھر اس کی پوری روح کو بیدار کرتی ہے، اس کے تمام لطائف کو جاری کر دیتی ہے۔
اس لیے سورہ مزمل شریف ہر خانوادے میں یہ سمجھ لیں کہ لازمی ہے. اور ہمارے خانوادے کے اندر سورہ مزمل شریف کے کئی ترتیب اور اس کے طریقہ کار موجود ہیں. میں نے آپ نے تمام شاگردوں کو اپنی پہلی پرانی ویڈیوز کے اندر سورہ مزمل شریف کی کئی تفسیر بیان کیے، اس کے اعمال بیان کیے، اس کے فضائل بیان کیے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بیان کیے. سب سے زیادہ جس ترتیب اور طریقے سے ہمارے خانوادے میں سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے وہ 360 کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. یعنی کہ 120 مرتبہ 3 دن اگر اس کو کر لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے. اب وہ 3 دن کون سے ہیں کہ جس میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو کم ہو؟ کہتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر اگر آپ چاند کی 13, 14 اور 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو آپ یہ عمل آپ کے پورے سال آپ کے لیے جاری رہتا ہے. لیکن اب وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے اندر 13, 14, 15 کو 120 کی تعداد کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر عام دنوں کی بنسبت پورے سال چلتی ہے. تو رمضان میں جو شخص 3 دن میں عمل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی چلتی ہے. یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے، یہ اعمال کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے. اور رمضان میں اس عشرے میں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر کہ جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. تو سورہ مزمل شریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی جو 4 آیت ہیں شروع کی کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپٹ کر سونے والے، اس 4 آیتوں کے اندر 4 ہی میم موجود ہیں. اور میم کو اگر ہم اس کے نومیریکل ویلیو اگر نکالتے ہیں تو اس کا عدد بنتا ہے 40. اور 40 میں سے 0 کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہنسا ہمارے پاس آتا ہے 4 کا. اب 4 کا حصہ اور وہ میم کے سر کا حصہ، یہ جو میم کے سر کا حصہ ہے یہی پوری کائنات ہے. پوری کائنات اسی کے گرد ہے. اور وہ 4 ہی عناصر جس کو 4 عناصر کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص تسخیر کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتا ہے وہ صرف 4 آیتوں سے اپنا کام لے سکتا ہے اعمال کی صورت میں. اور یہ 4 آیتیں باقاعدہ طور پر سورہ مزمل شریف کی 4 فرشتوں کے نام کی ترتیب کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے اعمال کی صورت میں. اس کی 4 آیتیں بڑی کمال کی ہیں شروع کی. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم اپنا عمل رات میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رات میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، رات میں ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ ابتدان میں یا ایھا المزمل اگر ہم اپنی سلوک کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے کرتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعمال کی صورت میں آپ اس ترتیب سے ان 4 آیتوں کو اگر پڑھ لیتے ہو تو آپ کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے. کس ترتیب سے؟ کہ یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے یہ حصہ اس میں کرنا ہے عمل کی صورت میں کہ اگر ہم اپنی چاہے نا کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو، ہمارے اندر روحانیت قائم مقام ہو، ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری باطنی آنکھ نہیں کھل رہی، ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، ہماری روح بیدار نہیں ہو رہی، ہمارا سب کچھ روشن نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ہم جیسے ایک گلاس میں پانی بھر رہے ہیں وہ گلاس لیک ہے. تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ یہی اعمال اس گلاس کو کہ جہاں سے وہ آپ کی پانی اور آپ کی عبادت آپ کی ریاضت کو ضائع کر رہا ہے یہ اس کو پورا پیک کر دیتی ہے اور اس کو پورا لبا کے صورت میں اس کو بھر دیتی ہے. یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ صرف 4 آیتیں.
اور اگر اس کو عمل کی صورت میں اس ترتیب سے پڑھتے ہیں جس ترتیب سے میں نے ابھی پڑھا، اور 40 روز تک 40 مرتبہ اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح پڑھ لینے سے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہمیں فیض ملتا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں جو شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہوتا ہے، جو شخص سورہ مزمل شریف کی دعوت دیتا ہے، تو سورہ مزمل شریف کا پڑھنے والا کا تعلق دربار رسالہ سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس کا دربار رسالہ سے باہر آنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی اور عمل سے اگر 40 سال میں اس مقام تک پہنچتے ہو تو سورہ مزمل شریف کی برکت سے آپ 40 دن میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ ہے سورہ مزمل شریف کی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔